ان تینوں کتب میں یہ واقعہ مینشنڈ ہے کہ حضرت صلہ رحمہ اللہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے صحرا میں سفر تھا، تو انہوں نے جو راشن رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو کے تو کم ہوتا گیا حتیٰ کہ بالکل ختم ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے مدد لے لوں گا، کسی سے لے لوں گا. تو جب وہ آگے پہنچے تو دیکھا ایک شخص تھا، اس کے پاس یعنی کافی سے راشن تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دے دو. اس نے وہ کھانا سرو کیا اور دیا. تو اس کا جو بیسکلی روٹی تھی یا جو ایک پراٹھا ٹائپ کا تھا، اس کو پگ فیٹ سے پکایا ہوا تھا. اس پہ جو ایک جو بیسکلی جو فیٹ تھا وہ پگ کا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اس میں سور کی چربی کا استعمال کیا گیا جو حرام ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. آگے گئے، ایک اور شخص ملا. وہ بڑا کمزور اور ویک سے تھا اور تھوڑا سا اس کے پاس مال تھا. تو انہوں نے کہا میں کھا لوں اسے. تو انہوں نے کہا دیکھو تم میرے مسلمان بھائی ہو، تم کھا تو لو لیکن مجھ پہ ظلم نہ کرنا. میرا بہت لمبا سفر ہے، اگر تم نے کھانا کھا لیا تو میں رول جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا سفر ختم ہو جائے گا، تو مجھ پہ ظلم نہ کرنا. تو انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، حرام کا لقمہ چھوڑا، ظلم کو چھوڑا. اور کہتے ہیں میں آگے جا رہا تھا تو اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور بھوک کی ایک مدہوشی تھی. تو کہتے ہیں پیچھے نا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز گری ہے. میں نے دیکھا ایک پیچھے تھیلا سا مجھے نظر آیا. میں گھوڑے سے اترا اور پیچھے جا کے دیکھا تو وہ ایک سفید کھجور کے پتوں میں لپٹا ہوا ایک تھیلا تھا، جس کو جب میں نے کھولا تو اس میں تازہ اور بے موسمی کھجوریں تھیں، جو کھجوریں اس سیزن میں ہوتی نہیں تھی پیدا. اور کہتے ہیں میں نے ان کو کھایا، اپنے آپ کو پیٹ بھر کے یعنی فل کر لیا، اور میرے رب نے مجھے وہ کھلا دی. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کا محتاج ہے، نہ سیزنز کا محتاج ہے کہ یہ سیزن میں یہ فروٹ آئے گا. مریم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسمی فروٹ سرو کر دیے. تو انہوں نے حرام کا انکار کیا، ظلم سے بچے، کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر دکھا دیے. تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اس سے؟ ہم اگر اپنی لائف میں اللہ والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان تو لے گا ہمارا، مگر کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. یاد رکھیں اس بات کو، یہ اپنے ساتھ لکھ لیں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا ہمیں. بس مایوسی ختم کر دیں، جتنا اللہ دے رہا ہے اس پہ گزارا کرنے شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا رب میں تو ایسا سنسیئر بنوں گا یا بنوں گی، میں گناہوں سے بچوں گا، میں ہر قسم کے ظلم، زیادتی اور حرام سے بچوں گا، میں اپنی نیت کو خالص اور صاف رکھوں گا. ٹھیک ہے، جو 3 ہم نے پرنسپلس پڑھے آج، نیت کو خاص اور خالص رکھنا اللہ کی رضا کے لیے. جو بھی عمل کریں اللہ سے اجر کی امید رکھیں، لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھیں. اور تیسری چیز حرام کا لقمے سے بچیں. یہ 3 آپ کام کریں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اپنی قدرت کے مناظر دکھائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ نے امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کی ڈور اوپننگ کر دے گا، آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. بس کرنے کی دیر یہ ہے. تھوڑا سا نا رک جایا کریں، تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، تھوڑا سا جلد بازی نہ کیا کریں، فوراً سے تھوڑا سا رک جایا کریں. اگر گناہ ہے نا اور سمجھ رہے کہ ظلم ہے، تھوڑا ویٹ کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا انتظار کر لیں، اور پھر کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نواز دے گا. جیسے قاضی ابو بکر رحمہ اللہ کے ہم نے قصے کو پڑھا، انہوں نے اس 500 دینار کا یعنی انکار کیا. انہوں نے کہا میں ڈیزرو نہیں کرتا یہ. تھوڑا سا ویٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے راستے کھول دیے. اور آپ باقی بھی اپنے واقعات سنیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اللہ ٹیسٹ کرتا ہے انسان کو کہ یہ ابھی اجرت اختیار کرتا ہے، ارجنسی میں اس چیز کو لے لیتا ہے اور حرام کما لیتا ہے، فوراً سے ایزینس کو پسند کرتا ہے، یا میری رضا کے لیے تھوڑی سی انکمفرٹیبلٹی کو پسند کرتا ہے، اور پھر میں اس کی لائف کو آئندہ آنے والے دنوں میں کمفرٹیبل بنا دوں گا. سو ڈیسائیڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے، تو ہر چیز پر نہایت غالب ہے. تو ہم میں سے جس جس کی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. جو دکھی ہیں، اداس ہیں، انزائٹی ڈپریشن میں ہیں، ان کی انزائٹی ڈپریشن کو خوشیوں میں بدل دے، اور ہر قسم کی مصیبت کو ہم سے دور لے جا، اور ہر قسم کی آسانی اور اپنی رحمت کو ہمارے بس میں لکھ دے، ہماری قسمت میں لکھ دے. ہمیں اپنے